بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ پارٹ 6 ہے۔ آج ہم آپ کے لیے ناول لا رہے ہیں ٹوٹا ہوا تارا۔ آواز کانتا، مصنف سمیرہ شریف طور، پیشکش بک شیئر پاکستان آڈیو لائبریری۔ یہ ناول مکمل ہے۔ دیگر معلومات اور کتابوں کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ واٹس ایپ نمبر 033324953373 یا پھر کال نمبر 0300291960 پہ محمد اظہر لطیف سے۔ تو آئیے سنتے ہیں ناول ٹوٹا ہوا تارا کا پارٹ 6 صفحہ نمبر 45 سے۔ میری ایجوکیشن کا مسئلہ نہ ہوتا تو میں کبھی حویلی سے باہر قدم نہ نکالتی۔ میں نے کئی بار انکل سے کہا کہ مجھے ہاسٹل شفٹ کر دیں، مگر امی نہیں مانتی۔ میں کسی کو اصل بات نہیں بتا سکتی۔ کافی دیر رونے کے بعد اس نے مزید کہا، او مائی گاڈ، واٹ از دس نان سینس؟ مجھے تفصیل سے بتاؤ۔ اس نے کہا، عباس بھائی خود بہت پریشان ہے۔ مجھے نہیں پتا باقی لوگ ان کی نفرت کی اصل وجہ جانتے ہیں یا نہیں، مگر میں نہیں چاہتی کہ امی تک یہ بات پہنچے۔ دوپٹے سے ناک رگڑتے اس نے کہا تو مصطفیٰ نے جیب سے رومال نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ شکریہ۔ رومال لے کر اس نے چہرہ صاف کیا۔ اب کیا نئی بات ہوئی ہے؟ بڑے تحمل سے وہ پوچھ رہا تھا۔ وہ کافی دیر چپ ہی رہی تو اسے ٹوکنا پڑا۔ انہوں نے اپنی سسٹر کا پروپوزل آپ کے لیے دیا تھا۔ اس نے نئی بات بتائی۔ تو پھر؟ اسے کچھ سمجھ نہیں آئی تھی، اس مسئلے کا اس سے کیا تعلق؟ تو پھر یہ کہ آپ نے انکار کر دیا تھا اور وہ سمجھتی ہیں کہ اس کے پیچھے بھی میری ذات ہے۔ اس نے آخر کہہ ہی دیا۔ جھکے سر سے وہ اپنے ہونٹ کچلنے لگی۔ نان سینس۔ وہ ایک دم سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اتنی گھٹیا سوچ کی مالک ہیں وہ چپ چاپ ہونٹ کاٹتی رہی۔ میرے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ میں اپنے اس 4th ایئر میں آ کر اس قدر پریشان ہو چکی ہوں کہ مجھے آرام و سکون سے اسٹڈی کرنے کا وقت ہی نہیں مل رہا۔ گھر میں وہ خود ہیں اور کالج کے اندر ان کا بھائی ایاز عبدالقیوم میری جان اجیرن کیے ہوئے ہے۔ میرا دل چاہ رہا ہے کہ اس دفعہ میں اب واپس شہر نہ جاؤں۔ وہ ایک دم اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ وہ حیران پریشان اب صحیح معنوں میں ہوا تھا۔ انہوں نے ایک طے شدہ پلاننگ کے تحت اپنے بھائی کو میرے پیچھے لگا دیا، بالکل اسی انداز میں جیسے کسی بھی آوارہ غلط کردار کے حامل شخص سے کسی بھی انسان کو اذیت پہنچ سکتی ہے۔ اس سے زیادہ واضح اور کھلے لفظوں میں وہ اور کیا کہتی؟ مصطفیٰ کئی ثانیے تک اسے دیکھتا رہا۔ پچھلے 1 سال سے میں یہ عذاب سہ رہی ہوں۔ میں کبھی اپنی زبان سے ایک لفظ نہ نکالتی اگر اس شخص کی حرکتیں برداشت سے باہر نہ ہو جاتی۔ کالج کے اندر اس کی غلیظ زبان اور بری حرکتوں سے بچاؤ کا میں ہر حربہ استعمال کر چکی ہوں۔ اب سب کچھ میری برداشت سے باہر ہے۔ او مائی گاڈ۔ مصطفیٰ کے ہونٹوں پر بس یہی نکلا۔ وہ چپ ہو کر رومال سے اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ اس کا سر مسلسل جھکا ہوا تھا اور ایک ہی زاویے پر تھا۔ وہ مٹھیاں بھینچے دوبارہ بیٹھ گیا۔ مصطفیٰ بھائی، میں بہت برداشت کرنے کے بعد آپ سے ذکر کر رہی ہوں۔ آپ پلیز مجھے اس کا سلوشن بتائیں، ورنہ میں اپنی تعلیم چھوڑ کر گھر بیٹھ جاؤں گی۔ مصطفیٰ نے دیکھا رونے سے اس کی آنکھیں خاصی سرخ ہو چکی تھی۔ میں کسی اور سے بھی کہہ سکتی تھی، انکل عباس بھائی سے بھی، مگر میں کسی سے نہیں کہہ سکی۔ انکل سے اس لیے نہیں کہا کہ وہ فوراً سے بیشتر جو سلوشن پیش کریں گے وہ میری شادی کا ہوگا، اور میں اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ ہونے سے پہلے ایسا نہیں چاہتی۔ اور عباس بھائی جذباتی انسان ہے، مجھے ڈر ہے کہ بھابھی اور ان کے تعلقات مزید بگڑ سکتے ہیں۔ آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ٹھنڈے دل و دماغ سے اس کا کوئی حل نکالیں گے۔ آپ کے پاس دن میں کئی کیسز آتے ہیں، بہت سے معاملات کو حل کرتے ہیں، مجھے بھی کوئی حل دیں۔ کیا نام ہے اس کا؟ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے پوچھا، ایاز عبدالقیوم۔ وہ پہلے بھی بتا چکی تھی، اب پھر دہرایا تو اس نے سر ہلایا۔ وہ کالج میں کیوں پایا جاتا ہے؟ اس نے پوچھا۔ کلاس فیلو ہے، وہ میڈیکل میں ہمارے ساتھ ہی ہے۔ اوہ، اس کے علاوہ؟ اس نے نمفی میں سر ہلا دیا۔ اوکے، اب یہ میرا مسئلہ ہے، تم ٹینشن فری ہو جاؤ، اس کے بارے میں مزید معلومات میں خود حاصل کر لوں گا۔ تمہیں چاہیے تھا کہ پہلے یہ مسئلہ ڈسکس تو کرتی، خواہ اتنا عرصہ پریشان رہی۔ بے شک ہم میں کوئی خونی رشتہ نہیں ہے، مگر بوا اور تم سے جو تعلق ہمارے خاندان کا ہے وہ بہت گہرا اور انمٹ ہے۔ بھابھی جیسے کنزرویٹو لوگ اس تعلق کو سمجھ نہیں سکتے، یہ دماغی بیمار لوگوں کی سائیکی ہے۔ خیر، بھابھی کا مسئلہ پہلے ہی بابا کے پاس ہے، وہ خود ہی دیکھ لیں گے۔ رہ گا یہ مسٹر ایاز والا مسئلہ، یہ میری ذمہ داری ہے۔ تم نے مجھ پر اگر بھروسہ کیا ہے تو پھر مطمئن ہو جاؤ، انشاءاللہ بہتر حل نکالوں گا۔ وہ رومال سے چہرہ اچھی طرح صاف کرتے اٹھ کھڑی ہوئی۔
تمہاری آواز بہت اچھی ہے، تم وہ غزل بہت اچھی گا رہی تھی۔ وہ بھی اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ شیوار اپنی اس تعریف پر جھیم گئی۔ دونوں ہمراہ چلتے سین کی طرف بڑھ رہے تھے جہاں سے اندر کی طرف جانے والی راہداری سے گزرنا تھا۔ آپ وعدہ کریں کہ سارے کسی کا کسی سے ذکر نہیں کریں گے؟ مجھے اپنا کردار بہت عزیز ہے، میں اسی لیے کسی سے نہیں کہہ رہی تھی کہ نہ جانے کوئی معاملے کو کس طرح لے، بس میں چاہتی ہوں کہ یہ بات اپنے تک رکھیں۔ وہ ساتھ چلتے چلتے ایک دم رک کر گویا ہوئی تھی۔ مصطفیٰ نے بغور دیکھا، جھکے سر سمیت لرزتی پلکیں لیے وہ اس ماحول میں عجیب سی تابندگی میں بکھیر گئی۔ عادہ بھابھی اگر اس سے خوفزدہ تھی تو کچھ ایسا غلط بھی نہ تھا۔ اس لڑکی میں وہ سارے گٹس تھے جو مقابل کو چاروں شانے چت کر جانے پر مجبور کر دے۔ یہ اور بات تھی کہ عباس بھائی متوجہ نہیں ہوئے۔ کہا نا ڈونٹ وری، یوں سمجھو تم نے مجھ سے کوئی بات ہی نہیں کی، پلیز ٹینشن فری ہو جاؤ۔ وہ ہلکے سے مسکرا دی تھی۔ سرخ رخساروں بھیگی پلکوں والے چہرے پر یہ مسکراہٹ ایسے تھی جیسے کالی سیاہ گھنگور بدلیوں میں اچانک چاند نمودار ہو جائے۔ تھینک یو سو مچ۔ وہ پھر چلنا شروع ہو گئی تھی، تبھی عظمت آتی دکھائی دی تو دونوں رک گئے۔ آپ کو بی بی صاحب بلا رہی ہیں، اس نے مصطفیٰ کو پیغام دیا۔ تم چلو، ہم اندر ہی آ رہے ہیں۔ پھر وہ دونوں اندر کی طرف بڑھ گئے۔ وہ عجلت میں کمرے میں داخل ہوا تھا مگر ٹھٹک جانا پڑ گا۔ انا وقار احمد روشنی کے کمرے میں کارپیٹ پر کشن پر بیٹھی، گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے، منہ گھٹنوں کے اوپر رکھے دنیا و مافیا سے بے خبر تھی۔ اس کے ارد گرد کتابیں اور جرنلز وغیرہ بکھرے پڑے تھے مگر وہ ہر چیز سے لا تعلق نہ جانے کی سوچوں خیالوں میں گم تھی۔ اس کے ٹھٹکنے کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے بہنے والا پانی تھا۔ انا وقار احمد کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ وہ حیرت زدہ سا کھڑا تھا۔ یہ لڑکی اس کے لیے ایک ماما بنتی جا رہی تھی۔ وہ ایک دو پل کھڑا رہا۔ انا متوجہ نہیں ہوئی۔ اس نے دروازے کو انگلی کی مدد سے بجایا تو وہ ہڑبڑا کر چونکی۔ آپ؟ ولید کو اپنے سامنے دیکھ کر وہ سٹ پٹا کر سیدھی ہوئی، پھر فوراً اپنے ہاتھ سے رخساروں کو رگڑا۔ پانی کے قطرے فوراً صاف کیے تھے۔ خیریت؟ نہایت تعجب کو مظاہرہ کرتا وہ آگے بڑھایا۔ وہ مسکرا دی۔ آف کورس۔ بظاہر اس کی مسکراہٹ سے اس کے اندر کی کیفیت کا کچھ بھید نہیں ملا تھا مگر وہ الجھ چکا تھا۔ تو پھر اتنی رنجیدہ سنجیدہ سی کیفیت لیے کیوں بیٹھی ہوئی تھی؟ مجھے تو لگ رہا تھا کہ تم روئی بھی ہو۔ نہیں، صبح سے آنکھیں دکھ رہی ہیں۔ روشنی سے پوچھ لیں، تھوڑی دیر پہلے آئی ڈراپس ڈالے ہیں، شاید قطرے آنکھ سے باہر آ گئے۔ بظاہر مسکرا کر جواب دیا تھا، پھر بھی وہ مشکوک نظروں سے اسے دیکھے گیا۔ روشنی کہاں ہے؟ اطراف میں دیکھا، وہ کافی بنانے گئی ہے۔ اس نے اپنے سامنے بکھرے پیپرز اکٹھے کیے۔ وہ تو کافی نہیں پیتی، اپنے لیے چائے اور میرے لیے کافی۔ جرنل کھول کر دیکھنے لگی۔ رات کے وقت اتنی کافی اچھی نہیں ہوتی، نیند ڈسٹرب ہو جاتی ہے، دن میں تو گزارا ہو جاتا ہے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ ڈنر کے بعد بھی تم نے کافی ہی پی تھی۔ اس کی طرف بغور دیکھتے اس نے کہا تو وہ ہنس دی۔ جانے دیں، جن کی نیندیں پہلے ہی ڈسٹرب ہوں ان کی مزید کیا ہوں گی۔ کیوں، تمہاری نیند کو کیا ہوا ہے؟ مالکو لیا۔ ہونٹ دانتوں تلے دبا کر وہ مسکرا رہی تھی۔ یہ تو خاصی سیریس بات ہے، علاج کرواؤ اپنا۔ جو حکم جناب کا۔ انا مجھے نہ جانے کیوں لگ رہا ہے کہ جیسے تم کچھ پریشان ہو، کوئی پرابلم ہے تو شیئر کرو۔ یہ رشتے ناتے کس لیے ہوتے ہیں؟ کل رات بھی تم لان میں تنہا بیٹھی شاید کسی ایسی ہی کیفیت میں مبتلا تھی، میرے پوچھنے پر ٹال گئی تھی۔ خاصی سنجیدگی سے ولید کہہ رہا تھا۔ انا وقار کا جنرل پر جھکا سر اسی زاویے پر جھکا رہ گیا۔ آپ کا وہم بھی ہو سکتا ہے، سر اٹھے بغیر اس نے ٹالا۔ یقیناً، مگر تم یہ تو مانتی ہو کہ میری چھٹی حص بہت اچھے انداز میں کام کرتی ہے۔ میں آنکھیں اور کان کھلے رکھتا ہوں، وقت و حالات کا تجزیہ کرنے کی صلاحیت مجھ میں خاصی اچھی پائی جاتی ہے۔ تو میں نے کب ان تمام صلاحیتوں کے پائے جانے سے انکار کیا ہے؟ اب کہ وہ خاصی الجھ کر تیکھے پن سے گویا ہوئی۔ انکار نہیں مگر بے وقوف سمجھ کر ٹال تو رہی ہو۔ اب کے اندر خوف کی بھرا انداز تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ جواب دیتی روشنی ٹرے اٹھائی چلی آئی۔ یہ لو تمہاری گرما گرم کافی، تمہاری جتنی اچھی بنانی تو نہیں آتی مگر گزارا کر لو۔ وہ بولتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی تھی مگر ولید کو دیکھ کر رک گئی، پھر مسکرا کر آگے بڑھتے ہوئے ٹرے انا کے سامنے رکھ دی۔ خیریت ہے ولی بھائی؟ اسے بغور انا کا جائزہ لیتے دیکھ کر وہ چونکی۔ بالکل، میں نے تمہیں گرین کور والی جو فائل کل دی تھی وہ کہاں ہے؟ اس نے اٹھ کر ریک سے فائل اٹھا کر اسے تھمائی۔ تھینکس۔
ایک سرسری نظر فائل پر ڈال کر اس نے پھر انا کو دیکھا. وہ گود میں بک رکھے کافی کا مگ تھام کر سپ لے رہی تھی. اس سے وجہ پوچھو کہ اسے کیا مسئلہ ہے. میں ذرا کام دیکھ لوں اپنا، ورنہ اس کا دماغ میں اچھی طرح جانتا ہوں. وہ روشنی کو تاکید کرتا باہر نکل گیا تو روشنی نے بڑی حیرت سے اسے دیکھا. کیا بات ہے بھائی، سچ کہہ رہے ہیں کیا؟ اوہ یار، ایسی کوئی بات نہیں. سچی ولی کو تو پولیس ڈپارٹمنٹ میں ہونا چاہیے تھا. اب آنکھوں سے جلن کی وجہ سے پانی نکل رہا تھا تو میں کیا کرتی. وہ جھنجھلا گئی تھی. اور کل رات والا قصہ کیا ہے؟ کچھ نہیں، اسٹڈی کرتے کرتے تھک گئی تو دل ہوا ہوا خوری کو چاہنے لگا. میں باہر چلی گئی. ٹہلتے ٹہلتے بینچ پر گھٹنوں پر سر رکھ کر بیٹھ گئی تھی. اب اپنے گھر میں اتنی آزادی سے بیٹھنے پر پابندی لگ جائے گی، حیرت ہے. روشنی نے بغور دیکھا. وہ اس کی طرف دیکھنے کی بجائے کتابوں کو اٹھا کر ادھر ادھر کر رہی تھی. اس نے کچھ کہنا چاہا، پھر ٹال گئی اور پھر خاموشی سے چائے پینے لگی. کمرے میں آنے کے بعد وہ خاصی دیر تک ایک مسئلے پر بہت دیر تک سوچتا رہا. پھر ایک واضح نقطے پر پہنچنے کے بعد اس نے نمبر ملائے. السلام علیکم سر. اس کی کال فوراً پک کر کے کہا تھا. وعلیکم السلام، ٹھیک ہو؟ جی سر. آفس میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا میری غیر موجودگی میں؟ نو سر. اچھا احمد، میری بات دھیان سے سننی ہے. میں تمہیں ایک شخص کا بایو ڈیٹا سینڈ کر رہا ہوں تمہارے سیل پر. اس کے متعلق مجھے صبح تک ساری ڈیٹیل چاہیے. اس لڑکے کے متعلق ہر تفصیل، بڑی سے بڑی، چھوٹی سے چھوٹی، گھر کا نمبر، ایڈریس، کالج، دیگر تمام باتوں کی تفصیل میں تمہیں سینڈ کر رہا ہوں. یوں سمجھو یہ پرسنل اسائنمنٹ ہے جو تمہارے ذمہ ہے. کل صبح میں کال کروں گا. امجد اس کا ماتحت تھا، رائٹ ہینڈ. اس شخص پر اس کو بڑا اعتماد تھا. یس سر، میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کو سب معلومات مل جائیں. مجھے اس لڑکے کی تمام سرگرمیوں کی فہرست بھی درکار ہے. کن لوگوں سے ملتا ہے، کب، کہاں اور کیوں جاتا ہے، کن لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا ہے. یس سر، کام ہو جائے گا. اوکے، ویل ڈن. اللہ حافظ. اللہ حافظ. وہ اپنا لیپ ٹاپ ساتھ لایا تھا. کچھ دیر میں امجد نے ڈیٹیل سینڈ کر دی. وہ ان کا مطالعہ کرنا چاہتا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی. یس، کم ان. گمان تھا کہ ملازمہ ہوگی، مگر دروازے سے مہرون نساء خاتون کو برآمد ہوتے دیکھ کر اٹھ گیا. نظریں فوراً وال کلاک کی طرف گئیں. رات کے 12 کے اوپر کا ٹائم تھا. خیریت، آپ ابھی تک جاگ رہی ہیں؟ مجھے تم سے ضروری بات کرنا تھی، سوچا بھی کر کے ہی سوں. وہ اس کے پاس ہی بستر پر بیٹھ گئی. خیریت، ایسی کیا بات ہے جو آپ نے صبح ہونے کا انتظار بھی نہیں کیا؟ تعجب سے انہیں دیکھا. تم پہلے اس کو بند کرو اور پورے دھیان سے میری ساری بات سنو. مہرون نساء بیگم کا انداز بڑا دھیما تھا. مصطفیٰ کو محسوس ہوا کہ بات خاصی اہم ہے. اس نے لیپ ٹاپ بند کرنے کے بجائے اٹھا کر ٹیبل پر رکھ دیا. نیند نہیں آ رہی تھی. خاصی تھکن کے باوجود وہ امجد کی فراہم کی ہوئی معلومات کو پڑھنا چاہ رہا تھا. جی، اب کہیے. میں یہاں بابا اور تابندہ سے ایک نہایت ضروری کام کے سلسلے میں رضامندی لینے آئی تھی. تم گھر میں عادلہ والے مسئلے سے باخبر ہو نا؟ انہوں نے پوچھا تو اس نے حیرانی سے دیکھا. کل رات جو بھی ہوا اس حد تک تو باخبر ہی ہوں، مزید کچھ پتا نہیں. رات جو بھی ہوا اور تمہیں جو بھی بتایا وہ تو تصویر کا ایک ہی رخ تھا. تصویر کا دوسرا رخ تو یہ ہے کہ عادلہ ایک شکی، بدمزاج اور جھگڑالو عورت ہے جس نے عباس کی زندگی شہوار کے نام کے تانے دے دے کر عذاب بنا رکھی ہے. انہوں نے لمبی چوڑی تمہید کے بجائے براہ راست بات کی. جی. مصطفیٰ کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا. وہ تو سمجھ رہا تھا کہ عادلہ کے شکوک سے متعلق شہوار نے صرف اس سے ہی ڈسکس کیا ہے، مگر یہاں تو ماں جی بھی باخبر تھی. کیا مطلب؟ آپ کو یہ سب کس نے کہا؟ تمہیں تو کسی بات کا ہی علم نہیں، مگر شروع میں ہماری مرضی عباس اور شہوار کا رشتہ طے کرنے کی تھی، مگر عباس راضی نہ ہوا اور عادلہ بیاہ کر آ گئی. پھر نہ جانے اسے کس طرح اس بات کی بھنک پڑ گئی. اس نے دونوں پر شک کرنا شروع کر دیا. شہوار نے مجھے کبھی نہیں کہا، مگر عادلہ کی باتیں ہی ایسی گھٹیا تھی کہ مجھے خود بخود پتہ چلتا گیا. پھر اس نے اپنی بہن کے رشتے کے لیے کہا، تم نے انکار کر دیا. بیچاری کی جان اور مصیبت میں گھر گئی. وہ سمجھتی ہے کہ ہم تمہارا اور شہوار کا رشتہ طے کرنا چاہتے ہیں، اس لیے انکار کر دیا. عادلہ نے عباس کا ذہنی اور روحانی سکون برباد کر دیا ہے. اس بات کے تانے دے دے کر عباس بڑا عرصہ سب سے چھپاتا رہا. کچھ عرصہ پہلے مجھے بیوی کی باتیں بتائی، اب تو حد ہی کر دی ہے. عادلہ نے شہوار کو بنیاد بنا کر علیحدہ گھر کا مطالبہ کر رہی ہے. انہوں نے مختصراً سارا قصہ بیان کر ڈالا. عادلہ اور اس کے علیحدہ گھر کی ڈیمانڈ کے متعلق تو تمہارے بابا ہی فیصلہ کریں گے، مگر ایک فیصلہ ہم نے بہت سوچ سمجھ کر کیا ہے. یوں سمجھ لو ہمارے دل کی خواہش ہے
ابا جی اور تابندہ سے بات کر کے تم سے بات کرنے آئی ہوں۔ ایسی کیا خاص بات ہے؟ راستے میں تم نے ابھی شادی نہ کرنے سے متعلق جو بھی خیالات ظاہر کیے وہ ایک طرفہ، مگر ہمارا مشترکہ فیصلہ ہے کہ ہم تمہارا شیوار کے ساتھ اب باقاعدہ رشتہ طے کر دیں۔ کیا؟ وہ ایک دم حیرت زدہ رہ گیا۔ شیوار سے متعلق اپنا نام وہ کئی بار پہلے بھی سن چکا تھا مگر کبھی سیریس نہیں لیا، اب یہ ایک دم فائنل فیصلہ کن انداز۔ بے شک شیوار میں کوئی کمی نہیں تھی، وہ کسی کا بھی آئیڈیل ہو سکتی تھی، مگر اس کی ذات کی تمام تر خوبیوں کو جاننے کے باوجود اس نے اس کے متعلق اس انداز میں کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ تابندہ بہت خوش ہے، اس نے فوراً حامی بھر لی ہے، مگر ساتھ کہہ بھی دیا ہے کہ مصطفیٰ اور شیوار سے پوچھ کر ہی فائنل جواب ہوگا۔ وہ شیوار سے پوچھ لے، اس سے پہلے میں تم سے رضامندی چاہتی ہوں۔ اب ہم اس فیصلے کو مزید نہیں لٹکانا چاہتے، جلد از جلد کوئی حتمی فیصلہ چاہتے ہیں تاکہ عادلہ اور عباس کی زندگی میں ناخوشگواریت کی فضا ختم ہو۔ تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ کچھ توقف کے بعد انہوں نے پوچھا۔ بظاہر شیوار کے لیے کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ ایسی لڑکیاں کسی بھی انسان کا آئیڈیل ہو سکتی ہیں، مگر میں آپ کو بتا چکا ہوں ابھی میں شادی سے متعلق سوچنا نہیں چاہتا۔ ہم فوراً شادی نہیں کرنا چاہتے، منگنی کو ہم نے کبھی کوئی شرعی حیثیت نہیں دی۔ تمہارے بابا کا خیال ہے کہ ہم نکاح کر لیتے ہیں، جب تم راضی ہو اور شادی کی ضرورت محسوس کرو گے تو وہ بھی ایجوکیشن کمپلیٹ کر کے اپنی زندگی میں سیٹل ہو چکی ہوگی۔ اس نے ماں کو دیکھا، یعنی سب طے کر کے گھر سے روانگی ہوئی تھی۔ پہلے شیوار سے پوچھنے کی اس کی کیا مرضی ہے، اگر وہ راضی ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، یاد رہے شادی ابھی نہیں ہوگی۔ ساتھ میں اس نے واضح بھی کر دیا۔ مہرالنساء بیگم ایک دم نہال ہو گئی۔ جیتے رہو، خوش رہو، بہت اچھا فیصلہ کیا ہے تم نے، شاد و آباد رہو۔ اس کی پیشانی چومتے ڈھیروں دعائیں دے ڈالی تھی تو وہ ہنس دیا۔ شریک سفر کے لیے اس نے حقیقتاً کچھ نہیں سوچا تھا۔ شیوار جیسی ہر لحاظ سے آئیڈیل لڑکی کچھ بری بھی نہ تھی، اس صورت میں کہ جب کوئی ڈیمانڈ بھی نہ تھی اس کی اپنے دل کی طرف سے، تو یہ لڑکی کہاں بری تھی بھلا؟ بہت رات ہو گئی ہے، بس تم سے یہی بات کرنی تھی۔ تابندہ سے ہمارا کوئی خونی رشتہ یا تعلق نہیں، مگر سب سے بڑا انسانیت کا ہی تعلق ہے۔ ہم خاندانی لوگ ہیں، اور تابندہ جیسی باکردار عورت جس کی جوانی حویلی کی چار دیواری میں گزر گئی ہو، اس کی خاندانی پاکیزگی کا اس سے بڑا اور کیا ثبوت ہے کہ کبھی کسی نے اس کی طرف میلی نگاہ سے نہیں دیکھا۔ حویلی کی بیٹی کسی عزت دی، اور آج اس کی بیٹی ہماری وجہ سے کسی کی نگاہ میں کھٹک رہی ہے تو بھی ہم کو ہی اس کے سر پر ہاتھ رکھنا ہے، سمجھ رہے ہو نا؟ انہوں نے لگے ہاتھوں تابندہ بوا سے اپنے متعلق کی بھی وضاحت کر دی تھی۔ آرام کرو، اب بہت رات بیت گئی۔ وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تھپ تھپاتے باہر نکل گئیں تو مصطفیٰ نے پرسوچ نگاہوں سے وال کلاک کو دیکھتے ہوئے بستر پر اپنی ٹانگیں سیدھی کی تھی۔ السلام علیکم۔ وہ ڈائننگ ٹیبل پر موجود افراد کو سلام کرتے اپنی مخصوص کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی تھی۔ سغرا، ناشتہ لے آؤ۔ کچن کی طرف منہ کر کے اس نے آواز لگائی۔ وقار صاحب نے اخبار سے منہ ہٹا کر انا کو دیکھا اور اس کی اجلت پر مسکرا دیے۔ کالج کی تیاری کیے؟ وہ اب ناشتے کی منتظر تھی۔ ناشتے کی ٹیبل پر اس وقت سبھی تھے سوائے روشنی کے۔ یہ لوگ گرما گرم پراٹھے۔ روشنی اس کے سامنے پراٹھے کے ساتھ انڈا اور دودھ کا گلاس رکھ رہی تھی۔ اس وقت سغرا کے ساتھ وہ کچن میں تھی۔ مجھے بس سلائس گرم کر کے لا دو، اتنا ہیوی ناشتہ نہیں کروں گی میں صبح صبح۔ اس کی آواز میں اکتاہٹ ضرور تھی کہ ولید نے اپنے ناشتے سے انصاف کرتے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ بڑے کھینچے تاثرات لیے ٹیبل پر موجود تھی۔ عجیب سے موڈ میں تھی یہ لڑکی۔ دل چاہا تو خوش ہو لیا، ورنہ کھینچے کھینچے رہے۔ سغرا، انا کے لیے سلائس گرم کر لاؤ۔ روشنی سغرا کو کہہ کر اس کے ساتھ والی کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ اس کے سامنے سے پراٹھا آملیٹ سے کھانے لگی۔ وہ اسی طرح بیزار تاثرات لیے ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھی رہی۔ تمہیں صبح صبح کیا ہوا ہے؟ اتنا موڈ کیوں آف ہو رہا ہے تمہارا؟ صبوحی بیگم نے حیرت سے بیٹی کو دیکھا۔ وہ ایک دم الرٹ ہوئی۔ کچھ نہیں، سغرا سلائس گرم کر لیے ہیں تو لے آؤ۔ ماں کو ٹال کر اس نے پھر کچن کی طرف ہانک لگائی تو اگلے ہی پل سغرا بھاگم بھاگ پلیٹ میں گرم سلائس لیے چلی آئی تھی۔ یہ لیں جی۔ اس کے سامنے پلیٹ رکھی تو اس نے خاموشی سے جیم کی شیشی اٹھا لی۔ سلائس اور دودھ کا ناشتہ کر کے وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ سغرا، میرے روم سے سینڈل لے آؤ پلیز، جلدی کرو۔ آرڈر کر کے وہ لاؤنج کے صوفے پر جا بیٹھی تھی۔ ایک تو اس لڑکی کے موڈ کا کچھ پتہ نہیں چلتا، نہ جانے کیوں اتنی بیزار ہوتی جا رہی ہے، ہر وقت سغرا کو پھرکی کی طرح گھما کے رکھتی ہے۔
वलीद उठकर लाउंज में आया तो वो सैंडल पहनकर चादर लपेटकर बुक्स लेने बाहर जा रही थी। पीछे से सबोही बेगम कह रही थी, एहसन को मार्केटिंग के सिलसिले में कहीं जाना था सो वो पहले निकल गया। वकार साहब और जियाद साहब लेट जाते थे ऑफिस, वो भी अपना ब्रीफकेस थामे बाहर निकल आया। तुम्हें कितनी दफा कहा है कि रात ही में गाड़ी चेक कर लिया करो, अब सुबह सुबह ये नई मुसीबत, टायर पंक्चर किए हुए हैं। रात को तो अच्छे थे, ऐन वक्त पर ही तुम्हें होश आता है। रात भर में ये टायर पंक्चर हो कैसे गया? वो कोफ्तो बेजारी से ड्राइवर पर बरस रही थी। वलीद को एक लम्हे में ही सूरत हाल का अदराक हुआ। क्या प्रॉब्लम है मंसूर खान? अपनी गाड़ी की तरफ जाने के बजाय वो उनके करीब आ गया। साहब जी, फ्रंट का बायां टायर पंक्चर हो गया। रात बेगम साहब को लेकर किसी रिश्तेदार के यहाँ गया हुआ था तो शायद तब हुआ है। सुबह मैंने चेक नहीं किया कि ठीक ही होगा, वो शर्मिंदगी से बता रहा था। तुम टायर तब्दील करो, दूसरी गाड़ी तो एहसान ले गया है। अभी बाबा और अंकल ने भी ऑफिस जाना है और फूफो ने बुटीक प्रॉब्लम हो जाएगी। अना, तुम ऐसा करो मेरे साथ आ जाओ, मैं ड्रॉप कर दूंगा। अना ने अपनी घड़ी देखी, वो खासी लेट हो चुकी थी। वलीद गाड़ी ड्राइव वे पर लाया तो वो खामोशी से फ्रंट डोर खोलकर बैठ गई। खैरियत, सुबह सुबह ये मोहतरमा का मूड क्यों ऑफ है? कुछ दूर आने के बाद उसे खामोशी से बेजार तासुरात लिए बैठे देखकर वो पूछे बगैर ना रह सका। कुछ नहीं हुआ, वही बेजार लहजा। फिर भी कुछ तो हुआ है, मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम इतनी मोटी होगी। कहा ना कुछ नहीं हुआ, उसने बदतमीजी से कहा तो वलीद ने गरम निगाह उस पर डालने के बाद दोबारा कुछ नहीं कहा। उसका अंदाज खासा बदतमीजाना और वलीद को हकीकतन बुरा लगा था। गाड़ी में अब बिल्कुल खामोशी थी। अना को अपने लहजे की बदतमीजी और बेजारी का बखूबी अंदाजा था, सो वो होंठ कुचलते अजब बेचारगी लिए कभी कभार वलीद के अजहद संजीदा तासुरात को देखते अंदर ही अंदर शर्मिंदा हो रही थी। आई एम सॉरी। कुछ तवक्कुफ के बाद उसने आना क्या तो शर्मिंदगी से कह दिया। वो फिर भी खामोश रहा, कोई तासुर न दिया। सारी रात मुझे नींद नहीं आई। सुबह सुबह शेवान मेरी फ्रेंड है, उसकी कॉल आ गई कि वो आज कॉलेज नहीं आ रही। मोहतरमा हवेली जाकर बैठ गई है। आज का सारा दिन उसके बगैर अजहद कोफ्तो बेजारी से गुजरने वाला है। बस इस पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि मुझे कल ही बता देती तो मैं आज छुट्टी कर लेती। उसने अपने रवैये की वजाहत की। वलीद ने जब भी कोई रद्द अमल जाहिर नहीं किया। प्लीज वलीद, आप इस तरह खामोश और चुप रहेंगे ना तो मैं रो दूंगी। मेरा दिल वैसे ही गम से बोझल हो रहा है। अजब रंजीदगी लिए वो कह रही थी। वलीद ने बड़ी खामोशी मगर मुतजस्सस निगाहों से उसको देखा। वो वाकई खासी अपसेट और बेचैन दिखाई दी, बस अगले ही लम्हे रोने को तैयार। इतने दिनों से वो उसका ये अंदाज नोट कर रहा था, आज तो हद थी। वो ऐसा क्यों कर रही थी? वो हैरान हुआ और साथ में परेशान भी। सारी रात नींद क्यों नहीं आई? संजीदगी से उसने पूछा। पता नहीं वली, मुझे नींद क्यों नहीं आई, मैं परेशान हूँ बहुत ज्यादा। वो तो जैसे रोने को तैयार बैठी थी, बस छेड़ने की देर थी, एकदम हाथों में चेहरा छुपाकर रोती। ओ माय गॉड अना! वो उसके रोने से बहुत परेशान हो गया था। उसने एक साइड में गाड़ी रोक ली। प्लीज मुझे बताओ तुम क्यों इतनी डिस्टर्ब हो? उसकी तरफ मुकम्मल तौर पर रुख किए पूछ रहा था। अना के रोने में उसकी हमदर्दी पर और शिद्दत आ गई। किसी ने कुछ कहा है? कोई खास मसला है तो मुझे बताओ प्लीज। वो खासा परेशान हो गया था। वो अच्छी खासी मैच्योर्ड और अपने हवास पर कंट्रोल रखने वाली लड़की थी। उस जैसी लड़की से ऐसी जज्बातियत की तवक्को हैरत अंगेज अमल ही तो था। अना, उसने उसके हाथ थामने चाहे थे, खामोश करवाना चाहा, मगर वो उसके हाथों पर ही चेहरा टिका कर रोती रही। वलीद के अंदर बड़ी जबरदस्त अखाड़ पिछाड़ हुई। उस लड़की का ये अमल जिस कदर शदीद था उसी कदर बचकाना भी था। वो शश्तर सा उसे देखे गया। अना वकार के इस रवैये की क्या वजह हो सकती है? उसकी आंखों में सोच के साए लहराए। उसने उसे दोबारा नहीं टोका था। वो जी भर कर रोई थी। फिर रोने में कमी आई तो उसने अपना एक हाथ खींचकर टिश्यू बॉक्स से कई लीफ खींचकर उसकी तरफ बढ़ा दी। ये लो। उसकी आवाज पर उसने भीगा सुर्ख चेहरा उठाकर वलीद को देखा। वो लब दांतों तले दबाए सिर्फ संजीदगी से देख रहा था। आंखों में सोच की परछाइयां थी। उसने बामुश्किल खुद को संभालते उसका दूसरा हाथ भी छोड़ते टिश्यू के लीफ थाम लिए। वलीद ने अपना भीगा हाथ देखा, आंसुओं से तर था, और फिर उसका चेहरा देखा। न जाने क्या बात थी कि उसके आंसू थमने में ही नहीं आ रहे थे। वो खामोशी से स्क्रीन के पार नजरें जमाए बैठा रहा। आई एम सॉरी। खासी देर बाद वो संभली तो शर्मिंदा लहजे में कहा। उसने उसे देखा। रो रो कर उसने चेहरा खराब कर लिया था।
ایسی کیا بات ہے انا جو تمہیں جذباتیت سے دو چار کرنے، شکست و ریخت کا مظاہرہ کرنے پر مجبور کر رہی ہے؟ میں کئی دنوں سے نوٹ کر رہا ہوں مگر تم نے کوئی سرا ہاتھ ہی نہیں پکڑنے دیا۔ اس طرح ٹوٹ کر شدت سے بکھر کر رونا کوئی عام وجہ تو نہیں ہوگی؟ پلیز مجھے بتاؤ تم کیوں ڈسٹرب ہو، میں تمہارا مسئلہ حل کر دوں گا۔ اس نے سنجیدگی سے کہتے اپنی طرف سے بے پناہ اپنائیت کا مظاہرہ کیا تھا، مگر انا مہر خاموش رہی۔ انا، تم نے اگر مجھے نہ بتایا تو میں تمہاری اس کیفیت کے متعلق انکل اور پھوپھو سے ضرور ڈسکس کروں گا۔ ہم کزنز ہی نہیں، دوست بھی ہو سکتے ہیں۔ پلیز مجھ پر یقین کرو، ایسی کیا بات ہے جو تمہیں اندر ہی اندر مارے دے رہی ہے؟ ولید کی اپنائیت میں کئی گنا اضافہ ہوا، وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ کوئی بات نہیں، کسی نے کچھ کہا ہے؟ روشنی، بابا جان، پھوپھو، انکل یا احسن میں سے کسی نے؟ وہ اپنے گمان کے گھوڑے دوڑا رہا تھا مگر انا کی چپ نہیں ٹوٹی۔ انا، تم اپنے ساتھ ساتھ میرا ٹائم بھی برباد کر رہی ہو، تمہیں اندازہ نہیں کہ تم کتنی لیٹ ہو چکی ہو۔ آخر میں جھنجھلا کر کہا تو وہ ٹیشو سے ناک رگڑتے شیشے سے باہر دیکھنے لگی۔ انا، میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں کہ اس احمقانہ اور بچکانہ حرکت کی کیا وجہ ہے؟ کوئی خاص نہیں، بس مجھ پر کبھی کبھار ڈپریشن کا ایسا دباؤ پڑتا رہتا ہے۔ آپ پریشان نہ ہو، اب میں نارمل ہوں۔ ولید کی طرف دیکھ کر اس نے کہا تو ولید نے کھا جانے والی نظروں سے اسے گھورا۔ زبردست، یہ تو وہی بات ہوئی نا کہ کسی کی جان گئی اور آپ کی ادا ٹھہری۔ وہ اس کے انداز پر اچھا خاصا چڑ کر بولا۔ اس کے انداز پر نہ جانے کیسے انا کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ رینگ گئی، جس پر وہ اور چڑ گیا۔ نان سینس، آپ گاڑی چلائیں، میں اب ٹھیک ہوں۔ سامنے کسی چیز سے گاڑی دے نہ مارو، یہ تم پاگل اور الو کسی اور کو بنانا، مجھے نہیں۔ اور یہ تم ذہن نشین کر لو کہ گھر جا کر تمہاری اس حماقت کی تفصیلی رپورٹ میں پھوپھو جان کے گوشے گزار ضرور کرنے والا ہوں۔ وہ اب تم سے خود ہی نمٹ لیں گے۔ اس کے دھمکی آمیز انداز پر بھی وہ چپ چاپ بیٹھی رہی تھی۔ ولید کو اب انا پر بے انتہا غصہ آ رہا تھا۔ اس نے بڑے جرحانہ انداز میں گاڑی آگے بڑھائی۔ یعنی حد ہوتی ہے جذباتیت کی بھی۔ وہ سیدھا اسے الو بے وقوف بنا رہی تھی۔ بڑی تیز رفتاری سے گاڑی ڈرائیو کرتے اس کے تیور بھی بڑے جارحانہ اور دو ٹوک تھے۔ انا نے گھبرا کر سہم کر اس کے انداز اور چہرے کے زاویوں کو دیکھا۔ گاڑی اس قدر سپیڈ میں تھی کہ کئی بار کسی نہ کسی چیز سے ٹکراتے ٹکراتے بچی تھی۔ انا ایک دم خوفزدہ ہو گئی۔ ولی پلیز، کچھ نہ سمجھ آیا تو اس نے اس کے اسٹیئرنگ کو تھامے مضبوط ہاتھوں پر اپنے نرم و نازک سبک ہاتھ رکھ دیے تھے۔ گاڑی کسی سے ٹکرا جائے گی، آہستہ۔ اس نے خفکی و نخوت سے اس کے ہاتھوں کو جھٹک کر رفتار مزید بڑھا لی اور انا اس کے رد عمل پر ششدر سی سیٹ کے دونوں کناروں کو مضبوطی سے تھام کر بیٹھی رہ گئی۔ ناول ٹوٹا ہوا تارا کا پارٹ 6 صفحہ نمبر 53 پر اختتام پذیر ہوا۔ بقیہ ناول آپ پارٹ 7 پر سماعت فرمائیں۔